آئیے اس محفل کا آخری شاعر جو کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک بہترین شاعر، ایک بہترین ناظم، ایک بہترین خطیب، ایک بہترین مفکر، ایک بہترین عالم، ایک بہترین استاد، بہترین ادیب، کس لقب سے مولانا کو میں الخبات سے میں خبر موصوف کو پکاروں جو کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں ہے، نہ کہ فقط ہندوستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ان کی خطابت کو، ان کی شاعری کو بڑے ہی خلوص کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ خبر موصوف حجت الاسلام المسلمین مولانا مبین حیدر صاحب کی خدمت میں البلاغ فاؤنڈیشن کی جانب سے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا مبین حیدر صاحب سے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کا استقبال بلند آواز میں صلی پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں شکر گزار ہوں علماء البلاغ کا اور شعبہ قوم کا کہ اتنی محبتوں سے ہمیشہ نوازتے رہیں، اور میں ہمیشہ اس بستی کی محبتوں کا اور علی پور کا جو خود میں کہوں کہ معرفت علم اور علماء نوازی اور علماء دوستی میں خود اپنی جگہ ایک بر اعظم ہے، اور نہ صرف یہ کہ بر صغیر بلکہ دنیا کی بہت ساری بستیوں کو چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس بستی میں ایک بار آئیں اور قریب سے دیکھیں کہ علم دوستی کیسے ہوتی ہے اور علماء کا اتحاد کیسے ہوتا ہے، جہاں اتنی بڑی بستی ہونے کے باوجود کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی ہے، امام جمعہ کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور علماء اور وہاں کی سارا کمال علماء کے ساتھ اس ملت اور عوام کا ہے جو ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے۔ ورنہ علماء تو علم اور 20 سال حوضے کے حوضے کے بعد تو متحد ہو جائیں وہ کمال نہیں ہے۔ سر بسجود ہونا، امام حسین کو مدینہ چھوڑنا اس لیے پڑا تھا کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ امام حسین کوفے آئے اس لیے نہیں تھے کہ کوفے میں لیاقت نہیں تھی اس اندھیری بستی میں کہ کوئی سورج اگے۔ اب اگر کوئی بستیوں میں یا کسی بستی میں اتنے سورجوں کو اپنے دامن میں ٹاکے ہوئے ہو تو اس بستی کا افتخار بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ بہرحال کربلا کی تعمیر کا اور معماروں کا مہینہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے پہلے ایک ایسا ننھا سا آیا ہوا ہے جو کتاب کربلا کے بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے۔ حضرت علی اصغر کا رجب میں آنا اور کربلا شعبان میں تعمیر ہونا یہ خود یہ ہے کہ کتاب کربلا کے بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے، اور جس کو چھوٹا علی ہے جس کے آنے کے بعد بلکہ یہ کہوں کہ لشکر حسینی کا یہ وہ ہراول دستہ ہے جو رجب میں پہلے آیا شعبان میں سارا کارواں، اور لائق مبارکباد ہے علماء البلاغ اور جہاں کہیں بھی افراد اور احباب ہیں جو اس کو منظم کر رہے ہیں۔ شمبھو بھائی نے کلام پیش کیا جہاں سے میں نے اپنی شاعری کا قد علم کیا تھا اور اپنا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اسے 4 مصر اور پھر دعا کہ سر کا سودا ہمیں منظور ہے تلوار کے ہاتھ، سر کا سودا ہمیں میں فرزدہ کہیم قیس زنگی پوری صاحب کا یہ مصرع ہے کہ رایت دین پیمبر ہے علمدار کے ہاتھ، تو اس پر تضمین ہوئی تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مطلب کہ سر کا سودا ہمیں منظور ہے تلوار کے ہاتھ، بک نہیں سکتی زباں درہم و دینار کے سر کا سودا ہمیں منظور ہے تلوار کے ہاتھ، بک نہیں سکتی زباں درہم و دینار کے ہاتھ، اور قطع بن چکے اس کو صرف ہندوستان اور بر صغیر کے لوگ محسوس کر پائیں گے اس قطع بند کی نزاکت کو، کہ تھا یہ دستور کسی دور میں تعمیر کے بعد، تاریخ ہند تھا یہ دستور کسی دور میں تعمیر کے بعد، بادشاہ کاٹ لیا کرتے تھے معمار کے ہاتھ۔ تھا یہ دستور کسی دور میں تعمیر کے بعد، بادشاہ کاٹ لیا کرتے تھے معمار کے ہاتھ، اور کر کے تعمیر وفاؤں کا محل پانی پر، کر کے تعمیر وفاؤں کا محل پانی پر، بڑھ گئے خود ہی قلم ہونے کو جرار کے ہاتھ۔
پائے دستور کسی دور میں تعمیر کے بعد، پائے دستور کسی دور میں تعمیر کے بعد بادشاہ کاٹ لیا کرتے تھے معمار کے ہاتھ، اور کر کے تعمیر وفاؤں کا محل پانی پر بڑھ گئے خود ہی قلم ہونے کو جرار کے ہاتھ۔ حضرات بہرحال یہ رسم تھی جس سے میں بچا رہا۔ دنیا میں سے 2-3 جملے کہ دنیا میں رسم یہ ہوتی ہے، اور ابھی الیکشن تو ہمارے وہاں بس ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، فتح جو بھی ہو جس کی بھی ہو، لیکن ہندی کا لفظ استعمال کروں گا کہ جیسے یہ نیتا لوگ جیت کے آئیں گے فوراً گلے میں ہار ڈال دیا جائے گا۔ نہیں ارے اسی کے لیے تو میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا، یہ میں جیسے جیت کے آتے، ہندی ہے میں اس میں رعایت محسوس کریں، جیسے ہی جیت کے آتے ہیں گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں، جیسے جیت کے آتے ہیں ویسے گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ ہے، اسی لیے ہم کبھی بھی علم پر ہار نہیں صحرا چڑھاتے ہیں، اس لیے کہ جیت کی نشانی ہار نہیں ہوتی ہے، صحرا ہوتی ہے۔ اور 13 سال میں ایک جملہ صرف کہوں گا کہ 13 سال مکے میں جناب ابو طالب نے کفر و شرک کی آندھیوں کو روکا تھا بزور نظر، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خائنین اور یہ جھوٹے مورخ اس حقیقت کو چھپا لے جاتے اور نہ مانتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 13 سال تک ایک شخص جو ہے وہ طوفانوں کو، تلواروں کو بزور نظر روک لے۔ یہ دلیل کو ثابت کر دیا تھا کربلا میں خط کھینچ کر کے۔ 13 سال جو نظروں پہ لشکر روکا گیا تھا، وہ ایک خط کھینچ کر کے نگاہوں پر لاکھوں کے لشکر کو روک کے بتا دیا وہ دادا تھا، یہ پوتا تھا، وہ مکہ ہے، یہ کربلا ہے۔ اسے تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جو نگاہوں پہ لشکر کو روکے؟ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری عظمت کا، تیری جلالت کا، تیرے رحمانیت کا، تیرے ربوبیت کا، تیرے کرم کا، تیرے شرف کا، تیرے اولیاء خاص انبیاء کا، شہداء و صدیقین کا، اس خدمت کو، ذکر آل محمد کے بانیان محتممین کے اس عمل کو قبول فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں تمام گوشوں و کنار عالم میں جہاں کہیں بھی محبان آل محمد جی رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی علی جیسی ہو اور موت حسین جیسی ہو۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مدافعین حقوق ہو، علوم آل محمد ہے، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جب بھی ہم لکھیں تو آل محمد کے لیے، جب بولیں تو آل محمد کے لیے۔ قلب ناظرین پاک یوسف زہرا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت و تیرے کرم و شرف کا، ان دنوں کا، ان لمحات کا، ان سانسوں کا، ان آنوں کا، ان راتوں کا، پروردگار ان مولودہائے پاک کا سرکار کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اپنی سلامتی، علماء البلاغ کی سلامتی، علی پور کی بستی تمام مومنین کی سلامتی، تمام محبان عالم، خاص طور سے سرکار حجت کی آمد اور سلامتی کے صلوات عنایت فرما دے۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک مرتبہ البلاغ فاؤنڈیشن کی جانب سے شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔